ختم خواجگان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی انعامات رکھے ہیں، کیونکہ یہ دریافت جو ہے اس کا تعلق اللہ کے اولیاء اللہ کے ساتھ ہے جو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر بہت سی چیزیں منکشف فرماتے ہیں جو کہ عوام کو فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس میں سے مشایخ نقشبند جتنے ہیں ہمارے، حضرت بہاؤالدین نقشبند سے شروع ہیں، ان حضرات پر، ان خواجگان پر یہ ختم خواجگان جو ہے اس کے کلمات وارد فرمائے ان پر، اس کے اسرار رموز ان پر ظاہر کیے، سیکریٹس۔ تو اس کے اندر بے انتہا اللہ تعالیٰ نے انتہائی قرآن ایکچولی برکات رکھیں، لیکن اس مخصوص طریقے کے ساتھ، مخصوص نشست کے ساتھ شکر ذکر جو انسان ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو بے انتہا اس میں برکات ہے، معرفت بھی ہے اس میں، اللہ کا قرب بھی اس سے ملتا ہے، باطن بھی صاف ہوتا ہے، اور مرائض کا علاج بھی اس میں موجود ہے، مرائض جسمانی بھی اور مرائض قلبی بھی، دونوں کے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس کا ختم خواجگان میں جب بیٹھے تو اس کا بہت ہی احترام کر کے بیٹھے ادب کے ساتھ۔ ظاہر ہے آپ تو مسجد میں تمام حضرات باوضو ہوں گے، لیکن آن لائن جو حضرات سنتے ہیں، خواتین جو سنتی ہیں، جو اس ہمارے علاقے میں نہیں ہوں یا ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تو اس کو سننے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو بیٹھے اگر فائدہ لینا ہے، باوضو بیٹھیں اور بالکل دوزانو یا باادب ہو کر بیٹھیں، بالکل ایسا سمجھیں کہ جیسے آپ اس نشت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تنہائی ہو، یا جیسے ہم نے ماحول بنایا ہے الحمدللہ، اندھیرا ہے لیکن روشنی بہت ہے۔ لوگ تو اس کو اندھیرا کہتے ہیں، اس کو روشنی کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ بطور علاج ہے کہ توجہ اور جمے اس ذکر کی طرف، اس ذکر پر، ختم خواجگان پر توجہ زیادہ سے زیادہ منقلب ہو انسان کی۔ تو جو موجودہ حضرات ہیں وہ بھی، اور جو غائب حضرات ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، حضرات اور حضرات، عورتیں بھی اور مرد بھی، اس کو اس طریقے سے سنیں، اور خاص طور پر جس مقصد کے لیے بھی اس ختم خواجگان میں آپ بیٹھیں گے لے کر، انشاءاللہ اللہ پاک اس مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ بالکل اس میں ایسی اللہ نے برکات رکھی ہے نا ختم خواجگان میں، کیونکہ مشائخ کا تو طریقہ تھا کہ بعد میں ختم کے بعد پانی دم کر کے سب کو پلاتے تھے ہمارے مشائخ کرام سے، اور اب ایسا کر لینا چاہیے کہ جو حضرات سن رہے ہیں اس وقت باہر موجود ہیں، خواتین وغیرہ کوئی بیمار بھی ہوں گی، کسی کے سر میں درد ہوگا، کسی کے جسم میں درد ہوگا، کسی کو کوئی بیماری ہوگی، بڑے اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر پورے کلمات ساتھ ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہم سنتے ہیں مگر زبان نہیں لاتے، جب تک زبان نہ ہلے، ہلکی سے آواز نہ آئے، اس کا مطلب آپ ختم خواجگان پڑھ نہیں رہے۔ ذکر خفی نہیں ہے، ذکر جہری ہے، اس میں سونا بھی نہیں ہوتا، اس میں زبان خاموش نہیں پڑتی، بلکہ اس کا ثواب اس سے ملے گا جو آپ کی آواز نکلے گی تو کرام خاتمین لکھیں گے اس کو، آواز ہی نکلی تو وہ کیا لکھیں گے؟ ذکر خفی کے اور فضائل ہیں، اس کے اور فضائل ہیں۔
اس کی ادائیگی ہوگی تو لفظ نکلیں گے، نیکیاں ملیں گی نا. اس کو خاموش کو نہیں سنتے بلکہ ہلکی آواز کے ساتھ اس کو کلمات کو دہراتے رہتے ہیں. تو اس کے جو 2 طریقے ہیں. ایک تک تو میں نے بتایا کہ ایک محدود تعداد ہے اس کی، وہ ایک لمٹ ہے. لیکن اگر شیخ یہ کلمہ ختم خواجگان شیخ کی صحبت میں کیا جاتا ہے، انفرادی طور پہ نہیں کیا جاتا، انڈیویجول نہیں کیا جاتا. It should be in gathering with Shaykh. That's very important things. So while the Shaykh is doing this, reciting this kalmat, I told you before some numbers of it, that's okay. But actually ایسا ہونا چاہیے کہ while the Shaykh is reciting the kalmat, you should keep doing the reciting the kalmat without counting any number. Unless he change it. آپ چاہیے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں جب تک شیخ اس کو چینج نہ کرے، آپ بھی اس کلمے کو چینج نہ کریں. اور نمبر جو ہوتے ہیں یہ کم سے کم تعداد ہے کہ اس سے کم تو کوئی کرے نہ. لیکن اصل چیز یہ کہ جب تک شیخ پڑھتا رہے آپ بھی ان کلمات کو پڑھتے ہی رہیں جب تک اس کی بولے نا دوسرا چینج نہ کرے کلمہ. دوسری چیز یہ کہ جو بیمار ہوں جن سے فائدہ لینا ہو ایسا کریں کہ باوضو بیٹھیں، پورے کلمات پڑھیں اور ایک گلاس پانی کا رکھ لیں، اور جیسے ہی کلمہ ختم ہو پانی پہ 3 دفعہ پھونک ماریں، پانی کو پئیں، دونوں ہاتھوں کو دعاؤں کی طرف کھول لیں، اس پہ بھی 3 پھونک ماریں، ہر پھونک مارتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پورے جسم پر اس سے انسان پھیر لے. ہر قسم کا درد، بیماری، پریشانی اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی. پوری یقین سے اللہ چاہا، سمجھے، چاہتا تو اللہ ہی ہے نا، سارا کچھ کرتا تو وہی ہے. تو یہ نہ کہا جائے کہ میں تو کیا تھا ہوا نہیں، ہم نے یہ کام بھی کیا تھا ہوا نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. بلکہ الحمدللہ ہوتا ضرور ہے، دیر ہو جائے لیکن اللہ سے جب انسان مانگتا ہے تو اللہ دیتا ضرور ہے اس کو. تو یہ بھی اس کلمات کو ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. اس میں جب شامل ہوں باہر لوگ، تو بیمار لوگ، پریشان لوگ جو بھی ہیں، سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، کوئی بیماری ہے، کینسر ہے، ہزاروں بیماریاں آج کل ہیں، سامنے گلاس رکھیں، اللہ سے دعا کریں، ختم خواجگان کو اسی نیت سے پڑھیں اور 3 گھونٹ پانی پئیں اور پورے جسم پہ اپنے ہاتھ کو مل لیں. شرط کیا ہے کہ باوضو ہوں، کلمات پورے پڑھیں اور ڈسٹربنس بالکل نہ ہو. جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. یہ نہیں کہ ادھر سے شور مچا رہا ہے، کوئی ادھر بات ہو رہی ہے، ادھر سے ٹیلی فون آ گیا، ساتھ ٹیلی فون سن رہے ہیں. جیسے خواتین کرتی ہیں کچن میں رکھ دیتی ہیں، ساتھ میں کوکنگ کر رہی ہیں کچن میں، ختم خواجگان سن رہے ہیں، یا لوگ حضرات گاڑی میں بیٹھے ہیں ختم خواجگان سن رہے ہیں. یہ تو خلاف ادب ہے. یہ قرآن ہے، یہ تو خلاف ادب ہے، بلکہ اور فائدے کے نقصان ہو رہے ہیں انسان. جی گانے بجانے تو نہیں ہے کہ آپ کام کرتے جاؤ کانے کو لگا کے سنتے جائیں، اس سے برکات حاصل نہیں ہوتی. برکت حاصل ہوتی ہے ادب سے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ مکہ معظمہ ہو، چاہے وہ مدینہ ہو یا مجلس شیخ ہو. سب میں ادب کی ضرورت ہے. شیخ سے آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ادب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب لے کے جاتا ہے، بے ادب کبھی لے کے نہیں جاتا. جتنے اہتمام و ادب کے ساتھ انسان بیٹھتے ہیں مجلس میں، اللہ کے فیوز اور برکات اس وقت اترنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال ذہن میں چند باتیں آئی تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل بھی توفیق دے، اور بعین ایسے جیسے میرے زبان سے لفظ نکلے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا بھی نصیب فرما دے. درود شریف پڑھ.